اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فوضعنا موعظة بلیغہ، اور بڑی زبردست نصیحت اور وصیت فرمائی، دل منہ لینے والی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ ذرفت منها العیون، نبی پاک کا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ہمیں نصیحت فرمائی، ہمیں وصیتیں فرمائی، ہمیں درس دیا، ہمارے سامنے تقریر اور بیان فرمایا، ذرفت منها العیون، ہم اپنے ضبط پر قابو نہ رکھ سکے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعظ کو، اس نصیحت کو، اس تقریر کو سن کے ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ پڑی۔ ذرفت منها العیون، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وجلت منها القلوب، امام الانبیاء کے اس انداز سے، اس وعظ سے ہمارے دل ڈر گئے۔ فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأن هذه موعظۃ مودع، اللہ کے پیغمبر یہ جو آپ نے نصیحت فرمائی ہے، آج کا آپ کا جو بیان تھا، آج کا آپ کا جو درس تھا، آج کی جو آپ کی تقریر اور آپ کی جو نصیحت تھی، یہ تو کسی الوداع کرنے والے کی نصیحت ہوتی ہے، ویسے تھی کہ جیسے کوئی چھوڑ کے جا رہا ہو، الوداع کر رہا ہو، اپنی آخری نصیحت کر رہا ہو، آج کا آپ کا یہ انداز تھا۔ فماذا تعہد الینا، اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں کیا وصیت فرمائیں گے، کیا نصیحت فرمائیں گے؟ آپ کا یہ جو انداز تھا، ہمیں یہ لگا کہ آپ کی یہ آخری نصیحت ہے، جیسے آپ ہمیں الوداع کہنے والے، ہمیں چھوڑ کے چلے جانے والے۔ فماذا تعہد الینا، آپ ہمیں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے ڈر کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے ڈر کی، تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعہ، اپنے امیر کی بات سننے کی، فرما برداری، اطاعت کرنے کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ ان کان عبدا حبشیا، اگرچہ کوئی حبشی غلام تمہارا امیر، خلیفہ بن جائے، خلیفۃ المسلمین ہو، تمہارا امیر ہو، تمہارا رہبر اور قائد ایک حبشی غلام کو بنا دیا جائے، علیکم السمع والطاعہ، اس امیر کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی محمد الرسول اللہ تمہیں وصیت و نصیحت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے صحابہ، تم میں سے جو لمبی عمر زندہ رہے گا وہ میرے بعد بڑے اختلاف دیکھے گا۔ من یعش منکم بعدی، جو لمبا جیے گا، لمبی عمر جیے گا، وہ بڑے اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، اختلافات کے دور میں، اختلاف کے زمانے میں، جب کسی بات میں، کسی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو جائے، جب ہر طرف اختلافات کی فضا
فعلیکم بسنتی، اس اختلاف کے زمانے میں، اختلاف کے دور میں میری سنت کو، میرے راستے کو، میری حدیث کو، میری اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑ لینا، یعنی اپنے تمام اختلافات کے درمیان میری سنت کو رکھنا، تمہارے اختلافات حل ہو جائیں گے۔ یعنی اختلافات کے زمانے میں، کسی مسئلے کے اختلاف میں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے کہ اگر اختلاف میں بھی میری سنت کو تھامو گے، میرے راستے کو اپناؤ گے، میری اطاعت و فرما برداری کو اختیار کرو گے، تمہارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ جو تم میں سے لمبی عمر جیے گا وہ امت میں، لوگوں میں بڑے اختلاف دیکھے گا، لیکن ان اختلافات سے نکلنے کا راستہ، ان اختلافات میں بچنے کا راستہ، ان اختلافات سے خلاصی کا، نجات کا راستہ امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کی اتباع قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا فعلیکم بسنتی، میرے راستے کو، میری سنت کو، میری فرما برداری کو، میری اطاعت گزاری کو لازم پکڑ لیجئے گا۔ وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے راستے کو، ان کی سنتوں کو، صحابہ کے منہج کو، صحابہ کی دعوت کو، صحابہ کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے گا۔ یعنی اختلاف کے زمانے میں امام الانبیاء اپنے راستے کو اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور اپنے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو، ان کے راستے کو، صحابہ کے منہج کو، صحابہ کی دعوت کو، ان کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑنے کا حکم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں تمسکوا بہا، اے صحابہ مجھ سے وصیت کا پوچھ رہے ہو تو میری نصیحت و وصیت یہ ہے کہ اختلاف کے زمانے میں میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ تمسکوا بہا، پکڑنا ہی نہیں ہے بلکہ چمٹ جانا ہے، مضبوطی کے ساتھ آپ کا راستہ نبی علیہ السلام والا راستہ ہو، آپ کے پاس جو شاہراہ ہو، جو دستور حیات ہو، وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا صراط مستقیم ہو۔ امام الانبیاء تشریف فرما ہے، ایک سیدھی لائن آپ نے کھینچ دی زمین پر، اور پھر اس ایک خط کے دائیں اور بائیں دوسرے خط بنائے، لکیریں کھینچی، اور فرمایا اے میرے صحابہ یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ فرما برداری کا راستہ، اطاعت گزاری کا راستہ، اور یہ جو دائیں بائیں راستے نکل رہے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، اختلاف کے راستے ہیں، فتنوں کے راستے ہیں۔ میرے اس صراط مستقیم یعنی میرے راستے کو اور صحابہ کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے اس کے ساتھ چمٹ جانا۔ اللہ اکبر۔ وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَازِجِ، اور اس انداز سے چمٹنا کہ اس راستے کو اپنے دانتوں کے ساتھ، اپنے دانتوں کے ساتھ، اپنے جبڑوں کے ساتھ، اپنی دھاڑوں کے ساتھ، النوازج،
اس راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تھامنا ہے، اس راستے کو اختیار کرنا ہے، اطاعت و فرما برداری والے راستے اور صحابہ کے راستے پر چلنا ہے۔ امام الانبیاء نے پیشین گوئی فرمائی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نکالی گئی نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا۔ آپ کا یہ جملہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد ہوں گی۔ دین میں، امام الانبیاء کے دین میں، دین اسلام میں نئی نئی باتوں کا ظہور اور ایجاد ان کا ممکن ہے، ہوگا۔ فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ فإن كل محدثۃ بدعہ، میرے دین میں ہر نئی بات وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، بدعت۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، سنت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ نصیحتیں، یہ وصیتیں فرمائی کہ دین میں نئے اضافے ہوں گے، نئی باتوں کو داخل کر دیا جائے گا، کسی کے قول کو دین کی اہمیت دے کے مقدم کر دیا جائے گا، کسی امام کے محدث کے قول کو امام الانبیاء کے قول پر فوقیت دے دی جائے گی۔ لیکن میرے صحابہ، جو تم میں سے دیر تک زندہ رہے گا وہ ان اختلاف کے زمانے میں، اختلاف کے دور میں میرے راستے کو، صراط مستقیم کو، اور میرے صحابہ، میرے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ خلفاء کے راستے کو مضبوطی سے تھام کے اس سے چمٹ جانا، اور اپنے داڑوں کے ساتھ، اپنے دانتوں اور منہ کے ساتھ مضبوطی سے اس راستے کو تھامے رکھنا، اور دین میں نئی نئی باتوں سے، اضافوں سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں اضافہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔